حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظم جامعہ حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب، مہمان گرامی قدر ڈاکٹر تابش مہدی صاحب، دیگر ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک معزز علمی شخصیت جس کا اردو ادب اور اردو شاعری سے گہرا رشتہ ہے اور بڑی شہرت ہے، عالمگیر شہرت، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے گراں قدر محاضرے سے مستفید ہوں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں عزیزم آیان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت ہمارے سامنے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. شکریہ. اس وقت ہمارے درمیان جو علمی شخصیت تشریف فرما ہے، ان کا اصل نام مہدی حسن تابش ہے. ڈاکٹر صاحب کا تخلص شاعری میں تابش ہے اور قلمی نام تابش مہدی. ڈاکٹر صاحب 1951 میں پیدا ہوئے اور اب عمر کے جس مرحلے میں ہیں تو الحمدللہ اپنے پیچھے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. دنیا بھر میں تمام خلیجی ممالک اور تقریباً تمام یورپی اور مغربی ممالک کا آپ سفر کر چکے ہیں. ہر جگہ آپ کے شاگردوں کا اور تلامذہ کا ایک سلسلہ ہے موجود. نیپال میں آپ کے ایک شاگرد نے بزم تابش کے نام سے باقاعدہ ایک انجمن قائم کر رکھی ہے جس کے آن لائن اجلاس ہوتے رہتے ہیں ہر مہینے، اور اس میں صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کے تلامذہ ہی شریک ہیں. تو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے تلامذہ کا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے قلم سے 54 کتابیں اب تک تباہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں. ان میں 13 ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے مجموعے ہیں، جن میں سے 6 مجموعے نعت پاک کے لیے ہیں وقف، 6 مجموعوں میں غزل اور دیگر کلام ہے، اور ایک مجموعہ خلفائے راشدین کی منقبت میں ہے. ڈاکٹر صاحب نے اردو تنقید پر بھی بہت کام کیا ہے. نقد غزل آپ کی شعراء آفاق کتاب ہے.
اردو تنقید کا ارتقاء، اردو تنقید کا سفر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تناظر میں یہ آپ کا PhD تھیسس رہا ہے۔ یہ سب کتابیں طبع ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ آپ نے گزشتہ شخصیات پر بھی قلم اٹھایا، مہک چھوڑ گئے ان یادگاری مضامین کا مجموعہ ہے جو آپ نے مختلف شخصیات کے حوالے سے سپرد قلم کیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اعلیٰ درجے کے ادیب بھی ہیں، ایک شہرہ آفاق مایہ ناز شاعر بھی ہیں، ایک بہترین انسان بھی ہیں اور ایک اچھے مسلمان بھی ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، میری سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں رہنے کا اور بہت قریب سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے کا، مشاہدہ کرنے کا موقع دیا۔ پہلا سفر حج جو میں نے کیا تھا یہ حسن اتفاق تھا، اور میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں اور آپ کی تربیت میں ہم 40 روز تک رہے، اور جو تمام مناسک کے حج ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں، ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ادا کیے۔ اس دوران بہت قریب سے ڈاکٹر صاحب کے اخلاق اور کردار کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ڈاکٹر صاحب کی شب گزاریاں بھی دیکھیں، زندہ داریاں بھی دیکھیں، شاعرانہ محفلیں بھی دیکھیں، اور بہت سارے نکتے جو کام کے سیکھنے کو ملے وہ اس پر مستعد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے اسی وقت تعلیمی کے زمانے میں ہی کہا تھا کہ کبھی بھی 2 کام کا شکوہ نہ کرو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، تھوڑا کچھ کام ہے، یہ کام نہیں کر پاؤں گا، وہ کبھی کوئی کام نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ہمیشہ 2 کاموں کے درمیان میں تیسرا کام بھی آپ ڈال دو، تینوں کام ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس انتظار میں رہو گے کہ پہلے پہلا کام نمٹا لوں، پھر دوسرا نمٹاؤں، پھر تیسرا نمٹاؤں، تو پہلا کام بھی کبھی نہیں ہوگا، دوسرے اور تیسرے کا نمبر ہی کبھی نہیں آئے گا۔ تو بہت ساری گر کی باتیں ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں سیکھنے کو ملیں، بہت سی ایسی باتیں جو قابل بیان ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں جو بہرحال مجھے ذاتی طور پر بڑا اس سے فائدہ پہنچا، لیکن عام محفلوں میں اس کو کہنے کا موقع نہیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب ایک بڑی علمی شخصیت ہیں، جیسے میں نے کہا میرے استاد بھی ہیں، میرے مربی بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب خود جامعۃ الفلاح میں بھی منصب تدریس پر فائز رہ چکے ہیں عشرے تک۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے خوشی اور نیک بختی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان پھر تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے گراں قدر محاضرے سے استفادہ کریں گے، مستفید ہوں گے۔ اردو زبان و ادب میں املا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور عام طور پر مدرسوں میں اردو چونکہ مادری زبان کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، تو اردو کے نوک پلک سنوارنے پر توجہ ویسی نہیں دی جاتی جیسی دی جانی چاہیے تھی۔ بچے کافی بڑے ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، خود ہمارا بھی یہ حال رہا، ابھی بھی بہت سی غلطیاں نکلتی رہتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو محاضرے کا موضوع ہے وہ یہی ہے، صحت زبان و بیان میں اور اردو املا، اس میں اردو املا کی کیا اہمیت اور کیا کردار رہا ہے۔ میں بصد احترام ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر مجلس، ناظم جامعہ برادر مکرم مولانا طاہر مدنی صاحب، ڈاکٹر ابو شہمہ صاحب، حضرت مولانا رحمت العصری صاحب، اور ہمارے مشفق مولانا عمیر صدیق دریابادی جو کہ معارف کے ایڈیٹر ہیں، دارالمصنفین کے رفیق خاص ہیں، اور معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر کچھ اپنی جو کچھ میں نے سیکھ رکھا ہے ان معروضات کو پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ گفتگو موقع بھی نہیں ہے۔ میں کچھ دیر پڑھوں گا، پھر زبانی گفتگو ہو جائے گا جہاں ہوا۔ علم و قلم کی دنیا میں بول چال اور بیان کرنے کے انداز کو زبان کہتے ہیں۔ زبان تو جیب بھی ہے، لیکن
علم و قلم کی دنیا میں بول چال اور بیان کرنے کے انداز کو زبان کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان اور غیر انسان کے درمیان دیوار کھڑی کرتی ہے۔ انسان وہی ہے جس کے اندر نطق و گویائی ہو اور وہ اپنی ضروریات کے اظہار کے لیے حرف و صوت کا سہارا لینے پر قادر ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یا تو ہم اسے گونگا کہیں گے یا اسے حیوان کہیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس شخص کا بولنے، چالنے، ادائے روزمرہ اور معافی ضمیر کے اظہار کا انداز جتنا معیاری ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اتنا ہی اعلیٰ اور معیاری اس کا وہ پیام ہوگا اور جسے وہ کسی ضرورت کے تحت کہیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسانی دنیا میں کتنی زبانیں بولی یا سمجھی جاتی ہیں اس کا شمار دشوار ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان جنت نشان میں درجنوں زبانیں بولی، سمجھی اور لکھی اور پڑھی جا رہی ہیں۔ سب کے اپنے اپنے انداز اور ڈھب ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے علاقوں کے باشندوں کے ذریعے سے ان کی ضروریات کے مطابق وجود میں آئی ہیں۔ زبانوں میں اردو بھی ایک زبان ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس وقت یہ دنیا کی بڑی اور عظیم علمی اور تہذیبی زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ کسی قوم، ملک یا خطے ارض تک محدود نہیں ہے اور نہ یہ کسی مذہب و ملت کے زیر اثر وجود میں آئی ہے۔ ہر علاقہ و دیار میں اور ہر قوم و مذہب کے لوگ اسے بولتے، سمجھتے اور لکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی اسے اچھی طرح بولتے اور سمجھتے ہیں جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ لطف تو یہ ہے وہ اس کی مخالفت بھی اسی کے الفاظ اور محاوروں کا سہارا لے کر کرتے ہیں۔ اردو دنیا کی متعدد چھوٹی بڑی زبانوں کے آمیزے سے وجود میں آئی ہے۔ سب سے اس نے حسب ضرورت استفادہ کیا ہے، اپنے دامن کو موتیوں سے بھرا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ اس میں بے شمار زبانوں کے اچھے، صاف ستھرے اور دلوں میں جگہ پیدا کرنے والے الفاظ پائیں گے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اور علمی دنیا کے متعدد علماء اور دانشوروں کے اقوال سے اس کی تائید و تصویب ہوتی ہے کہ اردو زبان خالص صحبتی، تربیتی اور تہذیبی زبان ہے۔ اس کی شیرینی، مٹھاس، نزاکت، تاثیر اور خوشبو کو وہی لوگ محسوس کر سکیں گے جنہوں نے ایسی مجلسیں، محفلیں اور صحبتیں پائی ہیں جہاں اس کی آرائش و زیبائش کا التزام ملتا ہے۔ اس کی خوبیوں اور نزاکتوں تک محض لغات یا سندوں اور ڈگریوں کے ذریعے سے نہیں پہنچا جا سکتا۔ اردو کا دائرہ بتدریج پھیلتا اور وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو بولنے، سمجھنے اور پسند کرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پوری دنیا میں اردو کی نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں۔ یورپ، امریکہ، عرب ممالک، امارات اور دور و نزدیک کے دوسرے ممالک میں کسی نہ کسی سطح پر اس کے فروغ و ارتقاء کے سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمہ وقتی یا شبینہ و صباحی مدارس و مکاتب قائم ہو رہے ہیں۔ وہاں آئے دن اردو کی مجلسیں اور محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں، چھوٹے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں۔ میں نے پوری دنیا کی سیر تو نہیں کی ہے، لیکن یورپ کے مختلف ممالک، عرب، گلف، امارات اور دوسرے پڑوسی ملکوں میں جہاں بھی میں گیا ہوں، اردو ہی کے حوالے سے گیا ہوں۔ ہر جگہ مشاہدے میں یہی بات آئی ہے کہ وہاں جہاں بھی شعری یا نثری محفلیں منعقد ہوئیں وہ اپنی معنویت اور اثرات کے اعتبار سے دوسری زبانوں کے پروگراموں پر فائق رہے ہیں۔ اردو زبان اپنی مذکور بالا تمام خوبیوں اور انفرادیتوں کے باوجود بعض پریشان کن اور ترقی کی راہ میں موانع پیدا کرنے والے مسائل سے بھی دوچار ہوتی رہی ہے۔ ان میں اس کا تلفظ اور املا دونوں سر فہرست ہیں۔
ان دونوں چیزوں نے اردو کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹیں اور دشواریاں پیدا کی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان پہلوؤں سے بے پناہ بے احتیاطیاں اور بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، اب بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ مسائل صرف عوام یا کم خادہ طبقے تک محدود نہیں، اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ افراد، مصنفین اور ارباب درس و تدریس بھی ان کا شکار رہے ہیں۔ انہوں نے جامعات کی اعلیٰ ڈگریاں اور عالم و فاضل کی سندیں حاصل کر کے اردو کے نام سے خود کو ممتاز و نمایاں تو کیا، اسے روزی روٹی کا بھی ذریعہ بنایا، لیکن مذکورے بالا مسائل کے بارے میں سنجیدگی سے کبھی غور نہیں کیا، اس کی ضرورت محسوس کی۔ جب ان کے سامنے اس سلسلے میں کوئی بات آئی، انہوں نے اس کو شے مستضاد تصور کیا۔ اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں یہ گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الفاظ اور ان کا املا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ کسی مختصر مضمون یا گفتگو میں نہ اس کا احاطہ ممکن ہے اور نہ میں علم و فضل کے اس مقام پر فائز ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ میری آج کی گفتگو کی حیثیت بس اتنی ہے کہ میں تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور تقریر، تحریر اور تصنیف و تعلیف سے دلچسپی رکھنے والے عزیزوں کو اس بات کا احساس دلا دوں کہ ہمیں تقریر یا تحریر میں زبان و بیان اور تلفظ و املا کے سلسلے میں کس حد تک باخبر اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علم و ادب، تحریر و تصنیف اور تقریر و خطابت کی دنیا میں الفاظ اور ان کے تلفظ کی ہمیشہ اور ہر دور میں اہمیت رہی ہے۔ علماء اور ارباب نظر نے ہمیشہ ان کی معنویت، لغوی حیثیت، محل استعمال، تلفظ اور طرز ادا پر زور دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقریر یا تحریر کی عمارت جملوں پر کھڑی ہوتی ہے اور جملے الفاظ سے بنتے ہیں۔ الفاظ کے بغیر ابتدائیہ، خبریہ یا انشائیہ جملوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں یہ بات صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ اصل حیثیت الفاظ کی ہے۔ تقریر و تحریر کا اصل حسن اسی وقت سامنے آتا ہے جب اس بات کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہو کہ اس میں زیر استعمال الفاظ کی لغوی حیثیت کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، اس کی ادائی کس طرح ہوئی ہے، اور جہاں اور جس سلسلے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں وہی لفظ مناسب ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے تھا۔ اس احساس سے انحراف کر کے جو عبارت لکھی جائے گی یا بات کی جائے گی وہ صاحب نظر قاری یا سامع کے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوگی۔ وہ تقریر یا تحریر اپنے موضوع کی اہمیت و ناگزیری کے باوجود اپنے بے اثر اور غیر مفید رہے گی۔ جو لوگ تقریر، تحریر یا اپنی عام زندگی میں موقع و محل کا خیال نہیں رکھتے وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہتے۔ اس موقع پر ہمارے ممدوح، مخدوم اور بزرگ تحریکی رفیق حضرت مولانا ابو البیان حماد عمری یاد آ گئے۔ انہوں نے ایک بار برسبیل تذکرہ فرمایا تھا کہ 70 کی دہائی میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ایک پروگرام میں میری سفارش پر علی گڑھ کے ایک بہت بڑے اسکالر کو مدعو کیا گیا تھا۔ چونکہ وہ صاحب تحریک اسلامی سے تعلق رکھتے تھے اور میں نے ہی ذمہ داران جامعہ سے ان کی سفارش کی تھی، اس لیے میں مستقل ان کے ساتھ رہا۔ ان کے قیام و طعام اور دوسری سہولتوں کے لیے میں ہی پیش رہا۔ پروگراموں میں لے جانے سے پہلے تنہائی میں نے ان سے عرض کیا کہ محترم، تمل ناڈو کا یہ نارتھ آرکاٹ کا ایریا بعض معاملات میں بہت حساس واقع ہوا ہے۔ اس دیار میں اردو زبان اور سر پہ ٹوپی کسی مسلمان کی پہچان تصور کی جاتی ہے۔ مناسب ہوگا کہ اسٹیج پر جائیں تو آپ کے سر پر بھی ٹوپی رہنی چاہیے۔ محترم مولانا نے فرمایا کہ ان کی یہ بات سن کر محترم مہمان چراغپا ہو گئے، ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ کہا مولانا حماد صاحب، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی
آپ لوگوں کی قدامت اور دقیانوسی اب تک ختم نہیں ہوئی، چنانچہ وہ ٹوپی کے بغیر ہی اپنے ماڈرن حلیے اور لباس میں اسٹیج پر تشریف لے گئے۔ ان کا بہت جامع تعارف کرایا گیا اور بڑا قیمتی اور گراں قدر خطبہ انہوں نے پیش کیا۔ خطبہ کیا تھا؟ حکمت و بصیرت کا ایک حسین مرقع تھا، لیکن سامعین اس کی افادیت سے محروم رہے۔ مجمع میں شروع سے آخر تک انہی کے سلسلے میں چیمی گوئیاں ہوتی رہیں، ان کے سر پر لوگوں کی نگاہیں رہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ان کے بارے میں اور انہی کی وجہ سے تحریک اسلامی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہے۔ نہ سنجیدگی سے خطبے کو سنا اور نہ کچھ ان کے پلے پڑا۔ سچ کہا ہے ہمارے ایک دوست وسیم بریلوی نے کہ کون سی بات کہاں کیسی کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ لفظ یا جملے میں املا ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے، اسی سے مصنف یا محرر کی پہچان ہوتی ہے۔ ویسے املا بالعموم تحریروں میں دیکھا اور جانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ تقریر میں بھی اپنا رنگ دکھا دیتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے شخص، اس کو ہم اگر شخص شین پر زبر دے کر اور خا پہ زبر دے کر پڑھیں گے تو اسے اگر کوئی شخص بزرگوں بولتا اور لکھتا ہے تو وہ تحریر کی بجائے تقریر ہی میں پہچان لیا جائے گا کہ شخص ہے کہ شخص۔ یہ تو تقریر ہی معلوم ہوگا نا، یہ تو تحریر معلوم نہیں ہوگا۔ املے میں پہلی چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ لفظ میں کن کن حرفوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری چیز مستعمل حرفوں کی ترتیب دیکھنے کی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ جو حروف استعمال کیے گئے ہیں ان میں صحیح حرکات کا استعمال کس حد تک ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال املا کی تعریف کے ذیل میں دی گئی ہے۔ علم کو علم، قلم کو قلم، حکم کو حکم، شکل کو شکل، گرم کو گرم، اور سحر کو سحر یا سحر کو سحر یا سحر لکھنا، یہ بولنا بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایسی غلطیوں کا انداز تحریروں ہی میں ہوتا ہے عام طور سے، بلکہ تقریروں میں بھی ہوتا ہے، اور گفتگو اور اشعار میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی کس حد تک ان کو صحیح استعمال کر رہا ہے۔ ایسی غلطیوں سے تقریر یا گفتگو میں بھی کرکراپن آ جاتا ہے، اور اشعار بھی بے بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جن میں اچھے خاصے لوگ گچا کھا جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1989 میں جب میرا مجموعہ کلام تعبیر شائع ہوا تو اس کا ایک نسخہ میں نے اپنے ممدوح حکیم ایوب صاحب کو دیا، اور ایک نسخہ جماعت اسلامی ہند کے مرحوم امیر مولانا محمد سراج الحسن صاحب کو دیا۔ وہ ان دنوں سیکریٹری کی حیثیت پر فائز تھے، اور کسی سیکریٹری کے منصب پر فائز تھے۔ کسی سلسلے میں بلدیہ گنج کا دورہ کیا تھا انہوں نے، قیام حکیم صاحب کے ہاں تھا۔ تعبیر کو دونوں بزرگوں نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور حوصلہ افزا کلمات سے بھی نوازا۔ وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے، انہیں شاید دونوں بزرگوں کی تحسینی کلمات اچھے نہیں لگے۔ انہوں نے تعبیر کا نسخہ اٹھایا، ورق گردانی کی، ایک شعر پر رک گئے اور سب کے سامنے فرمایا یہ شعر تو غلط ہو گیا، اس میں سختہ آ گیا۔ اور وہ شعر کیا تھا کہ میری ذات ہی اس کا موضوع تھی، وہ میرے گناہوں کو دھوتا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ کہاں سکتا ہے تو انہوں نے مصرع اولیٰ میں لفظ موضوع کی طرف اشارہ کیا۔ دراصل موضوع کو مفعول کے وزن پر نظم کیا گیا، مفعول ہی اس کا وزن بھی ہے، انہوں نے اسے فعل کے وزن پر پڑھ دیا۔ وہ دیکھتے اور لکھتے اور یقیناً موضوع ہی رہے ہوں گے، لیکن بولنے اور پڑھنے میں عام کم خواندہ لوگوں کی طرح انہوں نے بھی آخر میں عین ساکن کو غائب کر کے فعل کے وزن پر بولتے اور پڑھتے رہے ہوں گے، اسی لیے انہیں سختہ نظر آیا۔ آگے ایک لفظ ہے، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے انشاءاللہ، اور بڑا متبرک اور بڑا مقدس لفظ ہے، اور یہ لفظ ہے تو عربی کا، لیکن
عربی، فارسی، اردو اور دوسری زبانوں میں بھی اسے بکثرت استعمال کیا گیا ہے اور لوگ کرتے رہتے ہیں۔ بعض غیر مسلم بھائی بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے املے کے سلسلے میں لوگ شدید غلطی کے شکار ہیں۔ الف، نون اور شین ایک ساتھ الف لکھ کر نون اور شین ملا دیتے ہیں، انشاء کر دیتے ہیں، جبکہ ان یہاں حرف شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ان کو الگ کرنا چاہیے، شاء اللہ کو الگ کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں بھی اسے آیا ہے، تمام اہل زبان اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی بعض غفلت کی وجہ سے بس انشاءاللہ ملا کے لکھ دیا آپ نے، اور اس قرآن مجید سے موٹی دلیل کیا ہوگی؟ اور مطلب بھی واضح ہے کہ ان الگ ہے اور شاء اللہ الگ ہے۔ نون غنہ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ منادا کے آخر میں نون غنہ لگانے کا بھی رواج عام ہے۔ اے جوانو، اے دوستو، اے مسلمانوں کو غنہ لگا کر اسے اے جوانوں، اے دوستوں، اے مسلمانوں لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جب اے لگایا تو جوانوں بغیر نون غنہ کے رہے گا، اے مسلمانوں نون غنہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے اس کو۔ مثلا انہیں غنہ تو اس وقت ہم لگائیں گے جب انہیں ہم غائب کے صیغے میں استعمال کریں گے۔ مثلا ہم کہیں گے جوانوں نے کہا، تو یہاں تو غنہ لگے گا، یہاں جوانوں نے نہیں کہا، جوانوں نے کہا لگے گا۔ دوستوں نے سنا، یہاں غنہ لگے گا۔ دشمنوں سے مت ڈرو، یہاں غنہ لگے گا۔ اور مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہاں غنہ لگے گا۔ لیکن جب خطاب کریں گے، ہم بلائیں گے اے دوستوں، تو دوستوں نہیں دوستوں، وہاں یاد رکھیے اس کو۔ فارسی میں مصدر کی پہچان تن یا تن ہے، لیکن اردو میں نا، نون الف نا، کھانا پینا، لینا دینا، پانا وغیرہ یہ مصدر ہے، یہ پہچان اس کا نون الف نا ہے۔ اس کی مصدری لفظ کے سلسلے میں دبستان دہلی کا عمل یہ ہے کہ یہ اسم اور فعل کے تابع ہے۔ وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ مثلا روٹی کھانی ہے، دوا لینی ہے، کتاب پڑھنی ہے، شہر جانا ہے، کل اسے کھانا کھلانا ہے، اور درزی کے ہاں کرتا سلانا ہے۔ ہا اور الف کا استعمال اردو املا اور الف کے سلسلے میں اکثر ہا اور الف کے سلسلے میں اکثر موضوع بحث رہتا ہے۔ وہ غور سنیے گا، جو محسوس کر لکھ لیجیے گا، بعد میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے آپ۔ حالانکہ ذرا سی توجہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں الف لکھا جائے گا، کہاں ہا لکھا جائے گا۔ یہاں ہا سے ہماری مراد ہائے مختفی ہے۔ ہائے مختفی وہ ہا ہے جو ہم کسی لفظ کے آخر میں لکھتے ہیں اور ہمیشہ اسے الف کی آواز میں بولا جاتا ہے۔ وزن شعری میں بھی وہ الف ہی کا قائم مقام رہتا ہے۔ ہائے مختفی سے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ یہ صرف عربی یا فارسی کے الفاظ ہی میں آئے گی۔ ہائے مختفی جو آخر میں ہا لگا دیتے ہیں، جس کی آواز الف کی نکلتی ہے، یہ صرف عربی یا فارسی ہی الفاظ میں آئے گی۔ طلبہ، صوفیہ، کعبہ، ادویہ، مدینہ، مرثیہ، صفحہ، آموختہ، شگفتہ، گزشتہ، رفتہ، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، اس میں تو آئے گی۔ مگر لوگ پتہ کو لوگ پتہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بھروسہ لکھنا شروع لکھتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح سے اکھاڑا، اس کو لوگ ہاں سے لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پٹاخہ، اس کو لوگ ہاں سے پیسہ، پیسہ، روپیہ، راجہ کو لوگ راجہ لکھ دیتے ہیں، جبکہ الف سے رہے گا۔ مہینہ، یہ بھی الف سے رہے گا، یہ اس کو مہینہ نہیں لکھیں گے۔ اسی قاعدے کے مطابق قاعدہ یاد رکھیے اس کو۔ ڈھانچہ، ڈاکیہ، دھبا، ٹھپا، ڈھونگا، یہ سب الفاظ ہیں۔ بعض ماہرین لسانیات نے بعض شہروں کے ناموں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ مثلا امروہہ، کلکتہ، پٹنہ وغیرہ کو مستثنیٰ کیا ہے کہ یہ پٹنہ ہی لکھا جائے گا ہا کے ساتھ،
امروہہ ہی لکھا جائے گا، کلکتہ ہی لکھا جائے گا، لیکن استثناء کی حیثیت بس استثناء کی ہے، اس سے قاعدہ نہیں بدلے گا۔ ہاں کی قسمیں، ہاں کی 3 قسمیں ہیں، ہائے ملفوظ، ہائے مخلوط اور ہائے مختفی۔ ہائے مخلوط وہ ہا ہے جو کسی لفظ کے شروع میں آتی ہے، اور شروع میں آتی ہے یا درمیان میں آتی ہے، یہ اپنے پورے تلفظ کے ساتھ بولی یا لکھی جاتی ہے۔ جب یہ کسی لفظ کے شروع میں آتی ہے تو شوشے دار لکھی جاتی ہے، جیسے ہم، دیکھا آپ نے جیسے ہم لکھتے ہیں۔ ہجرت، ہر، اس کی پہچان کے لیے ایک علامت نیچے لگا دی جاتی ہے، اور اس کا تعلق پہچان ہی سے ہے۔ اس علامت کو بعض علاقوں میں لٹکن بھی کہتے ہیں، لٹکنوا ہا کہہ دیا یا لٹکن کہہ دیا، کچھ بھی کہہ دیا آپ نے۔ اگر ہا کسی لفظ کے درمیان آئے گی تو اسے کوہنی دار لکھیں گے، پہچان کے لیے اس کے لیے بھی لٹکن لگائیں گے، جیسے بہت، ذہن میں ہے بہت میں ہا ہے، اور اگر کہیں میں جہاں محسوس کریں گے لکھ دیا جائے گا۔ ہاں ہاں ضروری اس کا لکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی لفظ درمیان آتی ہے تو اس سے کوہنی دار لکھتے، جیسے دیکھا آپ نے۔ جب ہا کسی لفظ کے آخر میں لکھیں گے تو اسے ہائے مختفی کی شکل میں لکھیں گے، جیسا، البتہ اس کے نیچے پہچان کے لیے لٹکن بھی لگا دیں گے، جو کہ عام ہائے مختفی کے نیچے نہیں لگاتے ہم، جیسے وجہ، گناہ اور نوح فلک اور گناہ، ٹھیک ہے، گناہ کا مخفف گناہ اور کوہنا وغیرہ۔ لیکن ہا کی اس شکل پر انکاری نہ، یا غور کیجیے، جو بتایا ہے کہ ہا لگا دیں گے، لیکن ہا کی اس شکل پر انکاری نہ یا کافی بیانیہ کو قیاس نہ کریں گے، نہ ہمیشہ نون پر یہ جو ہے ہائے مختفی کے سلسلے میں مزید باتیں ہیں۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ہائے مختفی ہمیشہ عربی یا فارسی الفاظ کے آخر میں آتی ہے۔ ہائے مختفی میں ہا سے پہلے والا حرف ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے شگفتہ پیچھے زبر ہے نا، آہستہ زبر ہے نہیں ہے، ہاں۔ اسے کسی لفظ کو، لیکن جب ایسے کسی لفظ کو امالے کے ساتھ پڑھیں گے یا لکھیں گے تو اسے پہلے والا حرف زیر کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ہا کو ہم ہائے مجہول سے بدل دیتے ہیں، جیسے قصیدہ، ہائے مختفی ہے اس میں، لیکن اس میں امالہ کریں گے تو قصیدے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے درجہ، جب امالہ کریں گے درجے ہو جائے گا۔ مرثیہ امالہ کریں گے تو مرثیے ہو جائے گا۔ رتبہ امالہ کریں گے تو رتبے ہو جائے گا۔ جذبہ امالہ کریں گے جذبے ہو جائے گا۔ امالہ ایک ضروری عمل ہے، یاد رکھیے اس کو، امالہ ایک ضروری عمل ہے، اس کے بغیر تقریر یا تحریر یا شعر میں بدنمائی اور مضحکہ خیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ حسب ضرورت جہاں موقع ہو امالہ ضروری ہے۔ داغ دہلوی کے بہت مشہور شعر ہے، کسی کا مجھ کو نہ محتاج رکھ زمانے میں، کمی ہے کون سی یارب تیرے خزانے میں۔ اب کوئی اگر یوں پڑھ دے کہ کسی کا مجھ کو نہ محتاج رکھ زمانہ میں،
کسی کمی ہے کون سی یا رب تیرے خزانہ میں، تو ظاہر ہے کہ ایک مذاقہ خیز بات ہو جائے گی۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں اگر زمانہ اور دوسرے مصرے میں خزانہ پڑھا یا لکھا جائے تو یہ بات اہل نظر کے درمیان دیر تک مذاق و تمسخر کا موضوع بنی رہے گی۔ یہی بات شہروں کے ناموں کے سلسلے میں بھی ہے۔ غالب کا شعر ہے، کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے۔ اب اس کو کلکتہ کا جو ذکر کیا پڑھ دیں، یہ ایک گھونڈی بات ہو جائے گی۔ اور داغ دہلوی کا بہت بڑا پیارا شعر ہے، کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں، کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں، عظیم آباد میں ہم منتظر ساون کے بیٹھے ہیں۔ اب یہاں بھی یاد رکھنا ہے کلکتہ ہی لکھنا ہے، کلکتہ نہیں کہنا ہے۔ منقول بالا دونوں شعروں میں اگر کلکتے کو کلکتہ اور سینے کو سینہ پڑھیں گے یا لکھیں گے تو یہ ایک مقبول، ایک مقبوح اور مکروہ بات ہوگی۔ حمزہ، میں نے وہی چیزیں بتانے کی کوشش کی جو بہت ضروری ہے، عام طور سے استعمال جاتی ہیں، ورنہ بہت میدان وسیع ہے۔ حمزہ پہ غور کیجیے۔ حمزہ حرف بھی ہے اور علامت بھی ہے۔ مثلا جلوے یار، کوچے جانا اور حوصلہ مردہ میں حمزہ کا استعمال علامت اضافت کے لیے ہے، اضافت کی گئی ہے۔ جلوے یار، یار کا جلوہ ہے نا، اور جاؤ کھاؤ سائل مسئلہ علاء الدین ثناء اللہ ماشاء اللہ اور انشاءاللہ میں جو حرف ہے یہ حرف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ حمزہ کہیں علامت کے طور پر ہے، کہیں حرف کے طور پر ہے۔ جن الفاظ کے آخر میں الف ہے ان میں اضافت کے وقت حمزہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ جن الفاظ کے آخر میں الف ہے ان میں اضافت کے وقت حمزہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ کوئی سا مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی ہر جگہ وقت زیادہ لگ جائے گا ہمیں خود مثلا ابتدا ہے، اس کی اضافت کرنی ہے، ابتدائے عشق لکھنا ہے، تو اس میں جو لوگ حمزہ لگا دیتے ہیں نا ابتدائے عشق میں، آپ لوگ سمجھ لیں گے۔ آپ ابتدائے عشق، صدائے دل، نوائے صحرا، اس میں حمزہ نہیں لگائیں گے، یا مجہول کافی ہوگا۔ جن الفاظ کے آخر میں یا معروف ہے وہاں بھی حمزہ نہیں رہے گا، آسانی کے لیے یا کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ جیسے روشنی، روشنی دل، دل کی روشنی ہے تو وہاں یا کے نیچے زیر لگا دیں گے، حمزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ روشنی دل میں حمزہ نہیں لگائیں گے جہاں بھی ایسے لفظ ہیں۔ اسی طرح سے بندگی خدا، بندگی لوگ عام حمزہ نہیں لگائیں گے، اس میں صرف بندگی لکھیں گے، نیچے زیر لگا دیں گے، بندگی خدا کی بندگی۔ مرضی مولا، بات واضح ہو گئی ہوگی آپ پر، بات آگے بڑھاتا ہوں میں۔ البتہ اگر کسی لفظ کے آخر، البتہ اگر کس کے لفظ کے آخر میں حمزہ شامل ہے تو وہاں حمزہ ضرور لکھیں گے، اور سہولت کے لیے نیچے زیر بھی لگا دیں گے۔ جیسے تماشائی، اس میں حمزہ شامل ہے، اس کی اضافت کرنی ہے تماشائی حیات، یہاں حمزہ لگائیں گے تو چاہے زیر بھی لگا دیں۔ اسی طرح سے دانائی، دانائی انسان، انسان کی دانائی، یہاں حمزہ لگائیں گے کیونکہ اس کے اصل میں حمزہ شامل ہے۔ چائے، رائے، ہائے اور جائے وغیرہ میں بھی عدم اشباع کی صورت میں حمزہ نہیں ہے۔ ہم چائے پئیں گے، ہم چائے پئیں گے نہیں کہیں گے، یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی رائے ہے نہیں ہے،
اقبال کی مناجات کا بہت مشہور شعر ہے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر طرف ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اب اس کو ہو جائے بہت جگہ لڑکے غلط پڑھ دیتے ہیں، اس کو ہو جائے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، حمزہ نہیں آئے گا، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اگر دونوں مصروں میں جائے کو جائے لکھیں گے یا پڑھیں گے تو دونوں مصرے بہر سے خارج ہو جائیں گے۔ گی، ایک گی لفظ ہے، لوگ گی لگا دیتے ہیں ہر جگہ، بعض الفاظ کے آخر میں گی کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جن الفاظ کا آخری حرف ہائے مختفی ہے، جو کہ صرف عربی یا فارسی الفاظ میں لکھا جاتا ہے، ان میں گی کا استعمال کیا جائے گا، جیسے آہستہ سے آہستگی، زندہ سے زندگی، شگفتہ سے شگفتگی، شائستہ سے شائستگی، پختہ سے پختگی اور آزردہ سے آزردگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو گی کا استعمال درست نہیں ہے۔ جیسے ناراض سے لوگ ناراضگی لکھ دیتے ہیں، ناراضی، کیونکہ وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گی لکھنے کا، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ ناراض سے کیا ہوگا؟ ناراضی۔ اور ادا لفظ ہے، ادا کر دیا آپ نے، اس کو کہتے ہیں ادائیگی، یہ غلط ہے، ادائی کہا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ ہا اور دو چشمی ہا، سمجھ گئے نا آپ؟ ایک ہا ہے اب یہ ہے دو چشمی ہا۔ ہا کا استعمال تو عام ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ ملفوظی ہے، جیسے یہاں، جہاں، کہاں اور مہینہ وغیرہ۔ لیکن دو چشمی جسے دو چشمی ہا، اس کا استعمال ہمیشہ کسی حرف کو ہندیانے کے لیے ہوتا ہے، کسی حرف کو ہندی بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے دو چشمی ہا کی مدد سے ہندی کے جامہ پہنایا ہے، وہ حروف جو ہیں وہ 18، اس میں ہیں 17 حروف ہیں۔ وہ با سے بھا، اپا سے پھ، اور تا سے تھ، ٹا سے ٹھا، چا سے چھ، جا سے جیم سے جھ۔ بات صاف ہو گئی یہاں پر۔ دو چشمی ہا کا استعمال، دو چشمی ہا کا اصطلاحی نام ہائے مخلوط بھی ہے۔ اس کی آواز اپنے سے پہلے والے حرف میں شامل ہو کر نکلتی ہے، جیسا کہ آپ نے منقول بالا حروف سے اندازہ کیا ہوگا۔ انہیں اب غور کیجئے، انہوں نے اگر کسی نے چولہے لا لگا دیا ہے چولہے کو، اور اس نے لٹکنوا ہے لگا دیا، اس نے چولہے ہو جائے گا نا، وہ چولہے ہو جائے گا۔ ہاں، اسی طرح سے انہیں، اب لٹکنے والا ہا لگا دیا تو انہیں ہو جائے گا۔ وہ آپ کو ہمیشہ دو چشمی سے لکھنا ہے۔ ہمیشہ اس میں لٹکنے والا ہا استعمال نہیں کریں گے، یاد رکھیے اس کو۔ انہیں، جنہیں، کہیں، سارے ہر جگہ رہے گا اس میں۔ میر کا بہت مشہور شعر ہے، سرہانے میر کے آہستہ بولو، سب کو یاد ہوگا یہ۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اب سرہانے کو بجائے دو چشمی ہا کے کوئی لٹکنے والا ہا لگا دے تو کیا ہو جائے گا؟ سرہانے۔ سرہانے کر کے ایک آپ نے املا غلط کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شعر کو آپ نے ناموزوں کر مصرے بحر سے خارج کر دیا، کیونکہ سرہانے بحر میں آئے گا ہی نہیں، تو سرہانے آئے گا۔
بعض لوگ جو ہے کو دو چشمی سے لکھ دیتے ہیں، ہے نا، ہیں کو لکھ دیتے ہیں دو چشمی سے، ہمیں کو دو چشمی، یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے گا، یہ لٹکنے والے ہاتھ رہے گا۔ جہاں ملفوظی ہے وہاں ملفوظی رہے گا، جہاں مخلوطی ہے وہاں مخلوطی رہے گا۔ زال اور زا، زال اور زا کے سلسلے میں بات اکثر زیر بحث رہتی ہے کہ بعض فارسی کے الفاظ کو کس طرح لکھا جائے، زال سے یا زا سے، زا جس کو زے کہتے ہیں آپ لوگ کسی وجہ سے۔ زبان و بیان کے علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ زال فارسی میں نہیں ہے، فارسی کی مشہور درسی کتاب آمد نامہ میں زال سے کوئی مصدر نہیں ملتا ہے، فارسی لغات میں بھی زال سے کوئی لفظ نہیں ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ گزارش راہ گزر کو یا گزشتہ کو زے سے ہی لکھیں گے، زال سے نہیں لکھیں گے۔ سمجھ گئے نہیں آپ؟ تو بات صاف ہو گئی ہوگی آپ سے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے۔ الفاظ کو الگ الگ لکھنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اردو کو آسان، زیادہ قابل فہم اور حسین بنانے کے لیے علماء زبان و بیان نے بعض لفظوں کو الگ الگ کر کے لکھنے کی سفارش کی ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل الفاظ کو الگ الگ لکھنا ہی بہتر ہوگا۔ لے کر، کر کے، اور کیا نام، کے لیے، بعض لوگ کیلے لکھ دیتے ہیں اٹھا کے اس کو، کے لیے، اور ان کا، اس کا، سب الگ الگ رہیں گے، ملا کے نہیں کہ اٹھا کے لگا دیا، یہ الگ لکھنا اس کو ضروری ہے۔ بے باک، لوگ ایک ہی ساتھ بے با لکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں، بے باک، بے باک، دانش مند، واو کا استعمال آئے گی۔ اردو میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا اصول قاعدہ بغیر کبھی کبھی واو کا اضافہ ہو جاتا ہے، جب کہ وہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر چلیے، بعض لوگ ان کی اس کو واو سے لکھ دیتے ہیں، غلط ہے۔ واو معدولہ، درج ذیل الفاظ میں واو صرف مکتوبی رہے گا، ان میں صرف الف کو پڑھیں گے۔ خواب، خواجہ، یہ واو لکھا رہے گا لیکن آواز نہیں آئے گی، خواجہ نہیں کہیں گے، خواب نہیں کہیں گے، خواہش نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سے ہے جز اور جزو، جز اور جزو، یہ ضروری ہے جاننا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جز مفرد لکھیں گے تو جیم اور زا لکھیں گے صرف، اگر اضافت کرنی ہے فارسی میں جزو کل، جزو بدن، وہاں واو لگائیں گے۔ علاقائیت، یہ اعظم گڑھ کا علاقہ بہت متاثر ہے اس سے۔ علاقائیت زدہ الفاظ، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بری طرح سے علاقائی عیب کا شکار ہے، جیسے میں پڑھا ہوں، میں سنا ہوں، اور لوٹا دھل دو، یہ سب غلط ہے۔ میں نے پڑھا ہے، میں سن چکا ہوں، لوٹا دھو دو، کپڑا سی دو۔ اب کپڑا سل دو، یہ تو سل اور دھل تو مفعولیت کی علامت ہے نا۔ تو بات بہت لمبی ہے، بات زیادہ معاملہ نہیں ہے، بس بات آخر میں پہنچتا ہوں میں۔ ہاں ماشاء اللہ بڑے مسترب ہیں لڑکے تو بھائی۔ ہاں ایک بات اور سن لیے غور سے، اعراب جو ہے اردو میں نہیں ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً میر کا شعر ہے کہ دلی کے نہ تھے کوچے
اوراق مصور سے جو شکل نظر آئی، تصویر نظر آئی. اب چونکہ اگر اس پر اعراب نہیں لگائیں گے کوئی مصور پڑھ دے گا اور ڈھونڈ رہا ہے کہ مصور کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو ایسے کوشش کی جائے، احتیاط کی جائے کہ جہاں مشدد الفاظ ہوں وہاں اعراب لگا دیا جائے. عطف اور اضافت. عطف کہتے ہیں دو لفظوں کو جوڑنے کو، جان و دل. یہاں واو جو لگایا بیچ میں یہ عطف ہے. کیا ہے؟ واو عطف. لیکن یہ لفظ صرف عربی و فارسی میں لگے گا. اب کوئی کہے کہ جناب کھانا و پینا، یہ جہالت ہوگی. یہاں واو نہیں لگے، کھانا اور پینا لگے گا. بات صاف رہے گی. اب رموز اوقاف ہے، اس بہت مسئلہ لمبا ہو جائے گا. اوقاف وقت کی جمع ہے اور وقت کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں. جن علامتوں سے جملوں کی صحیح اور مناسب تقسیم ہوتی ہے اور ان کے مختلف ٹکڑوں کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ان کو اوقاف کہتے ہیں. یہ اوقاف ہر زبان کی کتابوں میں ملتے ہیں. بہرحال تو بات یہ ہے کہ ان کی یہ 8 ہیں جن کی وجہ سے ہم جملوں کو آراستہ کرتے ہیں. پہلا ہے سکتہ، جس کو ہم کامہ کہتے ہیں. سکتہ کی علامت یہ ہے کہ یہ اپنے انگریزی نام کاما سے زیادہ مشہور ہے. عبارتوں کو صحیح اور دلکش بنانے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے. سکتہ خصوصاً ایسے موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے جب زیادہ سے زیادہ کلمے ایک ہی ساتھ آئیں. یہ مضمون رہے گا، آپ لوگ اس کا فوٹو کرا کے لے لینا، تائی بھائی سے لینا. اب بات بہت مشکل ہو جائے گی. اب بات بالکل ختم ہونے والی ہے. آسان نہیں تھا اس موقع پہ اس کو کرنا، بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ تھا. جزاکم اللہ خیر. ہم مہمان گرامی قدر کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت دیا، اور طلباء اور اساتذہ کے بھی شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ.